آنکھ شان ہے، کان شان ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ شان ہے، بد ہو جاتا ہے انسان، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہزار نعمتیں احسان ہے، لیکن اللہ نے کسی احسان کا نہیں احسان جتلوایا، کیونکہ یہ احسان عارضی ہے، مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے جس کے صدقے یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، جس کے صدقے یہ کائنات رونق میں آئی ہے، جس کے صدقے یہ خود سجائی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے حبیبہ اگر تو نہ ہوتا تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا، آئے میرے حبیبہ تو نہ ہوتا کائنات کو رونق نہ بخشی جاتی۔ آؤ میرے بھائیوں اگر کائنات پر نظر ڈالیں کچھ ماضی کے مرتلے جائیں جناب والا، اللہ کریم نے محبوب کے دم سے کتنے بڑے رونق عطا فرمائی ہیں۔ کعبہ پہلے سے موجود تھا، عمرہ پہلے موجود تھا، حج پہلے موجود تھے، حج پہلے کیا جاتا تھا جناب والا، زمزم بھی پہلے موجود تھا، سائی بھی پہلے کی جاتی تھی جناب والا، زمزم کا پانی بھی پہلے پیا جاتا تھا، صفا مروا کے پرتوڑے بھی پہلے لگا کرتی تھی۔ لیکن جناب والا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا رسول من انفسہم، اے میرے حبیب، اے میرے حبیبہ، اتنی بڑی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں ملی۔ فرمایا میرے محبوب کی آمد کی برکت سے یہ برکت ملی ہے، میرے محبوب انہی میں تشریف لائے، ان میں تشریف لائے، انہی میں سے تشریف لائے۔ علماء کرام کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رسول من انفسہم، ان میں رسول تشریف لائے، انہی میں سے تشریف لائے، جن میں رسول اللہ تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ، جن کے اندر تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ، جن میں سے رسول اللہ تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ ہے، جن میں سے رسول اللہ آئے اماں سے لے کر اماں آمنہ تک، اب آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے شان والے، اور جن میں رسول اللہ تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری مومن تک وہ سارے اعلیٰ ہیں، جن میں رسول اللہ تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ ہیں، جن میں تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا پہلا درس یہ ہے، اس رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، جو مالک سے قرآن پڑھ کے آئیں گے، معلم کائنات بن کے آئیں گے، وہ جناب والا امت کو سکھائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا نبی پاک کرنے والا پہلا میرے نبی کا یہ ہے کہ معلم کائنات بن کے آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نبی پاک کرنے والا ہے۔ کعبہ پہلے بھی آئے مگر پاک نہ کیا، حج پہلے بھی آئے لوگ پاک نہ ہوئے، زمزم پہلے ہے مگر پاک نہ ہوئے، صفا مروہ کے پھیرے پہلے آئے پاک نہ ہوئے۔ میرے نبی کی آمد دے، میرے نبی کے دم اور قدم کی برکت سے حضور تشریف لاتے گئے، حضور کو اللہ نے نگاہ نبوت ایسی عطا فرمائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت نبی والا خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا، اور عفان کے بیٹے کو عثمان غنی بنا دیا، ابو طالب کے بیٹے کو شیر خدا بنا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان لے کر آنے والا نبی، وَيُزَكِّيهِمْ کی شان لے کر آنے والا نبی، فرمایا پاک کرنے والا میرا نبی، پاک کرنے والا ہے، کعبے کو پردوں سے پاک کرنے والا میرا نبی۔ زمزم پہلے آئے لیکن پاک نہیں ہوئے اس سے، زمزم لوگ پہلے پیتے رہے، کعبے کا طواف بھی پہلے کرتے رہے، حج بھی کرتے رہے، عمرہ بھی کرتے رہے، لیکن پاک نہیں ہوئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان والا نبی جب تشریف لائے، وَيُزَكِّيهِمْ کی شان لے کر میرے نبی جب تشریف لائے، ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، خطاب کے بیٹے کو جناب والا عمر بن خطاب فاروق اعظم بنا دیا، عفان کے بیٹے کو عثمان غنی بنا دیا، اور جناب والا ابو طالب کے بیٹے کو حیدر قرار شیر خدا۔ یہ کون ہے جس نے حضرت وحشی کو پاک
کیا، یہ کون ہے جس نے حمزہ کو پاک کیا؟ حضرت حمزہ کے جب والا کلیجہ چبانے والے آنکھیں نکاح کر جناب والا علیحدہ کرنے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے، جناب والا کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، ہونٹ کاٹ دیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ان کو میرے نبی نے نگاہ نبوت سے پاک کیا۔ 70 سال کے مشرک، 80 سال کے مشرک جناب والا اور 100 سال کے مشرک ان کے کفر والے دل کو میرے نبی کی نگاہ نبوت نے ایک نگاہ نبوت نے پاک کر کے جناب والا مومن بنا کے جناب والا کبھی بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے مسجد بلال میاں صاحب اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ او میرے نبی کے غلاموں، کعبہ تو پہلے موجود تھا، اس میں 360 بت موجود تھے، حضور آتے گئے، قدم ٹکاتے گئے، روتی ہوئی دھرتی کو ہنساتے گئے، سینے لگا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَيُزَكِّيهِمْ مَكِشَّ والے نبی نے ایسی عظمت عطا اللہ نے ان کو عطا فرمائی، جس طرف نگاہ نبوت اٹھاتے گئے ابو جہل کے بیٹے کو حضرت اکرمہ کو کلمہ پڑھا کے ان کے دل میں نور ایمان نقش کر دیا۔ وہ کون ہے جن کا چہرہ دیکھنے سے وہ لوگ صحابی بنتے گئے، کلمہ مصطفیٰ پڑھا، موت آ گئی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ کلمہ مصطفیٰ پڑھا اور صحابی رسول بن کے حضور سید عالم کے قدموں کی برکت سے جنت کی ٹکٹ۔ آؤ جناب والا سنتے جاؤ، کون ہے میرا نبی؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جناب والا یمن سے حج کرنے آئے، مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، واپس جب یمن کے اندر گئے، لوگوں نے پوچھا وہ حاجیوں بتاؤ کوئی نئی بات تو بتاؤ، عمرہ زائر والے عمرہ کرنے والے ہو کچھ نئی بات بتاؤ۔ کہتے ہیں یارو ہم نے یہ بات سن کے آئے ہیں، مکہ میں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد عربی ہے، 40 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں، اس نے کوئی اعلان نبوت نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو اظہار نبوت میں نہیں ظاہر کیا۔ 40 سال بعد اس نے اعلان نبوت کیا ہے، 40 سال پہلے اسی لوگوں کے اندر رہتے رہے جو مشرک تھے، بت بنانے والے تھے، بت کے آگے جھکنے والے تھے۔ 40 سال کے بعد ان کے لوگ صادق و امین کہتے رہے، 40 سال بعد جب انہوں نے اعلان نبوت کریا، لوگ ان کے دشمن بن گئے، لوگوں کو جادوگر کہنے لگے، لوگوں کو کاہن کہنے لگے۔ کہا لوگوں اتنا تو بتاؤ کوئی ماننے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ماننے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، کسی کے جسم پر ایک کپڑا ہے، کسی کے سر پر پگڑی نہیں، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی جناب والا رات کو چکیاں پیستے ہیں، کوئی جناب والا غلام در غلام ہے، پر ان کی شان یہ ہے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والے، مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے والے، چپڑ کو جوار مار کر کھولے پر لٹا کر کہتے گئے وہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو، کہتے نہیں جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارے جلجل ہوئے کھولے بج جائیں گے، پر جس سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے میرے مصطفیٰ نے ڈالا ہے، یہ دنیا کی آگ بجھ جائے گی، جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پر محمد عربی سے محبت سبحان اللہ۔ اوہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں کا رہنے والا کون تھا جو بعد میں صحابی رسول بنے؟ ان کا نام تھا زباد۔ کہنے لگا اچھا اور بتاؤ، کہنے لگے ان کو جادوگر کہتے ہیں، ان کو کاہن کہتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں۔ کہا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہ جہاں میں کچھ نہیں کہتے، وہ لوگوں کو کہتے لوگوں آؤ اس رب کی عبادت کرو، آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جو سوچوں کی حفاظت کرنے والا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، ننگے کو کپڑے پہنانے والا ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا، بے گھر کو گھر دینے والا۔ اور لوگوں نے بتوں کے سامنے نہ جھکو، آؤ اس خالق و مالک کے سامنے جھکو، جس کی شان یہ ہے اِنَّ اللَّهَ
على كل شيء قدير. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا جلانے والا اچھا میں جاتا ہوں میں حکیم بھی ہوں مجھے جلانے والا پیدا ہونے کے جب ہوش میں نے سنبھالا مجھے اللہ کی طرف سے دم ملا ہے میں دم کر لیتا ہوں میں دم مفت میں کروں گا علاج مفت کروں گا. وہ یمن سے چلا مکے میں آیا آقا جلانے والا صفا مروا والی جگہ پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کہنے لگا اس محمد کا پتہ بتاؤ جو کہتا ہے خدا ایک ہے. اس محمد کا پتہ بتاؤ جو کہتا ہے بندوں کے سامنے نہیں جھکنا. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آنے والے اس سامنے جن کا چہرہ چمک رہا ہے جن کے ہونٹوں سے گلابی چمک رہی ہے جب مسکراتے ہیں نور کی لائٹیں نکلتی ہیں جب مسکراتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے. جن کے مسکرانے سے غلاموں کی جانوں میں جان آ جاتی ہے اسی شخص محمد اللہ اکبر غنی کبیرہ توجہ فرماونا. اس زماد نے پوچھا لوگوں اتنا نشانی تو بتاؤ اس محمد عربی کی نشانی کیا ہے. کہتے جب مسکراتا ہے دونوں دھندوں کے درمیان نور نکلتا ہے جب وہ مسکراتے ہیں روتے ہوئے دلوں کو سکون آ جاتا ہے جب وہ مسکراتے ہیں غریبوں کو چین آ جاتا ہے. چلتے چلتے جب حضور کے قریب آیا کہنے لگا انا محمد آپ نے فرمایا انا محمد ہاں میں محمد ہوں. کہنے لگا میں یمن کا رہنے والا ہوں میں حکیم بھی ہوں میں دم بھی کرتا ہوں مجھے پتہ لگا ہے لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ کو جادوگر کہتے ہیں میں دم مفت میں کر دیتا ہوں کوئی پیسے نہیں لگتے میں جانے والا حکیم بھی ہوں آؤ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں. حضور مسکرائے حضور کے مسکرانے سے اس کے چہرے پہ رونق آ گئی کہ لوگ وہ سمجھتے تھے یہ سخت دل ہے وہ لڑائی کا جواب لڑائی سے کالی کا جواب کالی سے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں یہ تو رحمت والے نبی لگتے ہیں. اللہ اکبر غنی کبیرہ. میں اپنی بات مکمل کر کی اجازت. کہنے لگا اے محمد عربیہ تم مجھے اس وقت ملا ہے جب میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ تو میں دم کر دوں میں تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. حضور سید اعظم نے فرمایا وہ دم کرنے والے ذرا میرے قریب میں تمہیں وہ دم بتاتا ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں میں جادوگر ہوں جس قرآن کو میں سناتا ہوں جس جیسے لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں لوگ مجھے کاہن کہتے ہیں لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں مجھے پہنچانے والا میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. قرآن سننے کے بعد فیصلہ کرنا اگر یہ جادوگری ہے یہ کاہن ہے یہ مجنون بن رہا ہے تو پھر جلانے والا تو فیصلہ کر دینا. ہاں تو پہلے دم کر لے یا میں پہلے قرآن سنا دیتا ہوں پھر فیصلہ کر لینا تیرا دم صحیح ہے یا میرا دم صحیح ہے. بیمار تو ہے یا بیمار میں ہوں. اس نے کہا خان سفتا تو نے انصاف کی بات کی ہے. ہاں پہلے تو سنا قرآن تو سنا میں تیرا قرآن سنوں گا پھر میں دم کروں گا انصاف ہو جائے گا. رحمت کے نام نے فرمایا دو باتیں ہیں میرے سامنے بیٹھ جا پتھر کے اوپر بیٹھ جا نگاہ میں نگاہ ڈال میرے چہرے کو تکتا رہے جناب والا میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہے. وہ جس نے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اس نے کہا لیس بوجہ رسول اللہ فرمایا حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا سچے کا چہرہ ہے. حضور سید اعظم نے فرمایا پتھر پر بیٹھ جا نگاہ میری طرف دیکھنا چہرہ میری طرف رکھنا میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں. حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور پڑھ کے فارغ ہوئے زمان پتھر پہ نہیں تھا زمین پہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ بیمار مائیوں کفر کی بیماری ہے شرک کی بیماری ہے حضور کلمہ بھی پڑھاؤ اس دل کو بھی پاک کر دو اپنا فلان بنا جنت کا ٹکٹ ادا فرما اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آخری شعر سنیں فرماتے ہیں اللہ کی سردا بددم شان گئے آخری شعر اللہ کی سردا بددم شان گئے انسان ہی انسان وہ انسان گئے قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے اللہ تعالیٰ اس آسانی کو سلامت رکھے میں اسی مدرسے کا طالب علم اسی آستانے کا ہوں اسی آستانے کا گدا کروں اللہ میرے استاد